بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو تجوید کلاس میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں حروف کے مخارج، لیٹرز کے مخارج۔ یہ لیٹرز کے مخارج قرآن پاک کی بیسک بنیاد ہے۔ جب بھی ہم کسی عمارت کو بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کا بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی ہم بڑی بلڈنگ بنا سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی ہم بڑی بلڈنگ کا سوچیں گے تو بنیاد کے اوپر اتنا ہی زیادہ کام کریں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو اچھا پڑھنے کے لیے، قرآن پاک سے بہت بڑی بڑی مسٹیک سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی بنیاد پہ کام کرنا پڑے گا، اور قرآن پاک کی بنیاد حروف کے لیٹرز ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ میری ایک ایک بات دوسری بات سے لنکڈ ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو سکپ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات کو کمپلیٹلی نہ سمجھ پائیں۔ اور دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ حاصل ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیٹرز کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو اگر ایسے دیکھا جائے تو یہ 30 بنتے ہیں۔ تو یا اور یا یہ سیم ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ٹوٹل 29 ہوئے۔ اب 29 کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ موٹے حروف کون سے ہیں اور باریک حروف کون سے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو آسان الفاظ کے اندر سمجھاؤں، کوئی مشکل ورڈز یوز نہ کروں میں، ورنہ تفخیم، ترقیق، میں اس طرح کے الفاظ یوز کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ موٹے اور باریک حروف، پر حروف مطلب موٹے حروف ہم پڑھیں گے۔ آپ سکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ والے ہیں لیٹرز جو ہیں یہ پر حروف ہیں، اور جو بلیک والے ہیں یہ باریک حروف ہیں۔ جیسے اور یہ پر حروف کتنے ہیں، موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 لیٹرز ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں موٹے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہو بغیر کسی رکاوٹ کے، کہیں پر بھی ہو یہ ہر حال میں موٹے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کہیں پر بھی پڑھ لیا جائے۔ ہاں، 2 لیٹرز ایسے ہیں، لام اور را۔ یہ 2 لیٹرز ایسے ہیں کہ جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو ایڈ نہیں کر رہا ہوں، یہ جو 7 حروف ہیں ان میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اب تک صرف وہ بیان کر چکا ہوں کہ جو ہر حال میں موٹے ہوتے ہیں، جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں۔ ان کے لیے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور الگ ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ یہ کب موٹے ہوتے ہیں کب باریک ہوتے ہیں، لام کب موٹا ہوتا ہے لام کب باریک ہوتا ہے، را کب موٹا ہوتا ہے را کب باریک ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لیں۔ اب دیکھیں، خا، بہت سے لوگ ہیں خا کھا پڑھتے ہیں، بہت غلط ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر ہم ان الانسان لفی خسر اگر ہم خسر پڑھ دیں، نعوذ باللہ، اس کا معنی چینج ہو جائے گا، بہت غلط ہو جائے گا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے والعصر، اسی طرح اسی آیت کے اندر ہے والعصر، عصر دیکھیں صاد موٹا ہو رہا ہے، عصر سین سے، صاد اور سین میں فرق یہی ہے، سین باریک پڑا جاتا ہے، صاد موٹا پڑا جاتا ہے۔ والعصر تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا آپ سین پڑھ رہے ہیں یا صاد پڑھ رہے ہیں، تو صاد یہ موٹا ہوتا ہے۔ اب اس طرح خا، صاد کی ایگزامپل ہوگی، ضاد کی ایگزامپل والعادیات ضبحا فالموریات قدحا،
والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا ضبحا. اگر میں پڑھوں والعادیات دبحا، نعوذ باللہ یہ غلط ہو جائے گا، اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا، میننگز بھی چینج ہو جائیں گے اس کے. آگے تو کی ایگزامپلس. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ مطہرہ تو موٹا. اگر ہم تا سے پڑھیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ مطہرہ، یہ رونگ ہے، اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ رسول من اللہ یتلو صحفا، اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے ہیں جو صحیفوں کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. کون سے صحیفے؟ صحفا مطہرہ، پاک صحیفے جو آگے بھی پاک کرتے ہیں. تو مطہرہ پاک. اگر ہم مطہرہ تا سے پڑھ دیں گے لاپرواہ. اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے الذی انقض ظہرک ظہرک. بعض لوگ ظہرک بھی پڑھتے ہیں، الذی انقض ظہرک. یہ لفظ غلط ہے اور لفظ چینج ہوگا، زا سے پڑھ رہے ہیں، لفظ چینج ہوگا تو معنی بھی چینج ہوگا، اور بہت بڑی مسٹیکس کر رہے ہیں ہم. آگے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. بعض لوگ پڑھتے ہیں فَأَغْنَى گاف سے، فَأَغْنَى. بہت بڑی مسٹیکس ہیں، تو غائن کو موٹا ہی پڑھیں گے. فَأَغْ 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 فَأَغْنَى. اب قرآن پاک کے اندر ایک اور قاف کی ایگزامپلس. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قاف سے ہے، قدر موٹے قاف سے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اگر ہم ڈنڈے والے کاف سے پڑھ دیں لیلۃ القدر کا، تو آپ کو سب کو معلوم ہے لیلۃ القدر. اگر ہم ڈنڈے والے کاف سے لیلۃ القدر، اس کا مطلب ہوگا اذیت والی رات. تو کتنا معنی چینج ہو رہا ہے. اور ان مسٹیک سے بچنے کے لیے ہمیں ان حروف کو موٹا پڑھنا ہوگا، اور باقی جو حروف بچتے ہیں ان کو باریک پڑھنا ہوگا. جیسا کہ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خوا موٹا ہے، دال، ذال. اگر ہم غول کر دیں تو کتنا برا لگ رہا ہے، اور یہ معنی بھی چینج ہوگا اس سے. اگر ہم لام کی جگہ لوم کر دیں تو کیسا اچھا نہیں لگے گا، قرآن پاک کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، اور معنی الگ سے چینج ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ آئی ہوگی. اس کو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے.